اگر کہیں البانیہ میں، اگر کشمیر میں، اگر کوسوو میں، کہیں پوری دنیا میں کسی مسلمان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارا دل میں آنسو آتے ہیں. وہ بات کیا ہے؟ وہ کیا بات ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں کیسے جوڑا ہے؟ میں مانتا ہوں دنیا میں لوگ اور بھی ہیں. کہ وہ بات کون سی تھی جو ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے گئی؟ وہ کیا بات ہے کہ افریقہ کے کالے ہندوستان کے سامنے، امریکہ کے گورے پانچوں وقت بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. وہ بات کیا ہے کہ ہم الگ الگ رنگ اور نسل کے ہونے کے باوجود اگر کہیں شام میں، اگر کہیں سیریا میں، اگر کہیں چیچینیا میں، اگر کہیں البانیہ میں، اگر کشمیر میں، اگر کوسوو میں، کہیں پوری دنیا میں کسی مسلمان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارا دل میں آنسو آتے ہیں. وہ بات کیا ہے؟ وہ کیا بات ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں کیسے جوڑا ہے؟ میں مانتا ہوں دنیا میں لوگ اور بھی ہیں، میں مانتا ہوں دنیا میں طاقتیں اور بھی ہیں، حکومتیں اور بھی ہیں، لیکن خدا کی قسم محمد الرسول اللہ جیسا دین اور محمد الرسول اللہ جیسی امت نہ قیامت آنے تک، نہ اس سے پہلے آئی تھی اور نہ اب قیامت تک کوئی آئے گی. یہ دیکھو نا نظارہ کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز. محمود بادشاہ ہے، ایاز غلام ہے. یہاں آؤ نا مسجد میں، آج جمعے کا دن ہے. کتنے مزدوری کرنے والے اندر پہلی صف میں بیٹھے ہیں، جتنے رئیس زادے آئیں گے باہر سڑک پہ نماز پڑھیں گے. اسی کو تو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو میں جس داستان کی بات کرتا ہوں ذرا ادھر چلتے ہیں کہ جب دنیا پورے اندھیرے میں تھی، دنیا ایسی نہ تھی جیسی آج ہے. یہ دنیا کے جو بڑے بڑے دانشور ہیں، بڑی بڑی سرکاریں، یہ جھوٹ کہتی ہیں کہ ہم نے ہیومن رائٹ کمیشن بنا دیے تو برابری آ گئی. لیکن اگر ہم دنیا کی تاریخ اٹھا لیں، جس کو وشو کا اتہاس کہتے ہیں، جس کو ورلڈ کی ہسٹری کہتے ہیں، اگر وہ اٹھائیں گے تو دنیا رسول اللہ کے آنے سے پہلے ایسی نہ تھی جیسی آج ہے. آپ نے سنا ہوگا مولویوں سے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو مکے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی ریت میں دبا کے آتے تھے تاکہ کسی کو داماد نہ بنانا پڑے. بیٹیوں کی عزت نہیں تھی، آپس میں لڑتے تھے تو خاندانیاں لڑائیاں کئی 100 سال چلتی تھیں. وہ کہتے ہیں اس نے میرے باپ کو مارا ہے، میں اس کو ماروں گا. پھر اس کی اولاد پیدا ہوتی تھی کہ اچھا انہوں نے ہمارے دادا کو قتل کیا تھا، ہم اس کو قتل کریں گے. صدیاں چلتی تھی لڑائیاں. سنا ہے آپ نے ایسا؟ لیکن اس سے آگے دی داستان نہیں نہ سنی، کیونکہ ہمارے جو مولوی ہیں فارمی انڈے ہیں ان میں کئی، اب وہ اتنی بات کرتے ہیں جتنی ضرورت ہو ان کو. حقیقت صرف یہ نہیں ہے کہ مکے اور مدینے میں بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا اور اہل عرب میں جہالت تھی. وہ تو تھی اپنی جگہ جو رسول اللہ نے ختم کر دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب رسول کریم کہیے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں دنیا میں تو مکے سے یشرب، جس کو اب مدینہ کہتے ہیں، وہاں تک جتنے قبائل تھے نا ان میں بھی یہی حالت تھی کہ عورت کی عزت نہیں تھی. یشرب سے لے کے کیسر و کسرا تک، جس کو آج آپ ایران اور عراق کہتے ہیں، وہ حالت یہ تھی کہ بادشاہ کا حکم تھا گاؤں والوں کو کہ تمہیں کیا ضرورت ہے کپڑے پہننے کی، کھیتوں میں جاؤ مزدوری کرو، پھل پودے اناج اگاؤ، آ کے محل میں جمع کرا جاؤ، اس میں سے جو روکھا سوکھا تم کھانا چاہو کھا لو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے عزت دارانہ زندگی کی، کیونکہ ہم تمہیں انسان نہیں مانتے ہیں. اٹھاؤ نا تاریخ، کیسر و کسرا سے لے کر مراکش تک
جس کو آج آپ ساؤتھ افریقہ کہتے ہیں، وہاں جتنے قبیلے تھے، کئی کروڑ لوگ جو تھے، ان کے بادشاہوں نے اپنے لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا۔ راتوں کو کسی گاؤں میں جب طبیعت چاہتی تھی جاتے تھے، لوگوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنی، عورتوں کے، مردوں کے، بچوں کے، پھر دن کے اجالے میں سکہ گرم کر کے ان کا چہرہ داغا جاتا تھا، ماتھے کو، گالوں کو داغتے تھے، پھر ان کو بڑے بڑے جہازوں میں بھر کے بحری بیڑوں میں دوسرے ملکوں میں لے جا کے بیچتے تھے کہ غلام خرید لو، جیسے ہم منڈی میں جاتے ہیں جانور خریدنے کے لیے۔ میں کہا کرتا ہوں اکثر مقررین کو کہ چھوٹی بات کیوں بتاتے ہو، پوری بات بتاؤ نا کہ رسول اللہ کے آنے سے پہلے دنیا میں کیا ہو رہا تھا۔ مراکش سے لے کر اس ملک تک، جس کو دیار ہند کہتے ہیں، غریب آدمی کو حق نہیں تھا کہ ایک کنویں میں سے اگر میٹھا پانی نکلتا ہے تو اس میں غریب آدمی اپنا ڈول ڈال کر پانی نکال سکے۔ غریب آدمی کو حق نہیں تھا کہ وہ اعلیٰ ترین کپڑے اپنے جسم پر پہن سکے۔ غریب آدمی کو حق نہیں تھا کہ جس سڑک پر امیروں کے گھوڑے چلتے ہیں وہاں غریب آدمی چل سکے۔ غریب آدمی کو یہ حق نہیں تھا کہ جو بہترین مسالے کے کھانے رئیس زادے کھاتے ہیں وہ غریب کھا سکے۔ اٹھاؤ اتہاس، اٹھاؤ تاریخ، رسول اللہ کے آنے سے پہلے انسان کو یہاں انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور پھر اس ملک سے اگر آپ اندلس چلے جائیں، جس کو اسپین کہتے ہیں، جہاں سے فرانس اور انگلینڈ کے لیے زمین کا رستہ ہے، ہم نے دستک دی ہے وہاں مسلمانوں نے۔ وہاں گورے چمڑی والوں نے غریب گوروں کو یہ حق ہی نہیں تھا کہ وہ انسان ہیں۔ آج بھی یو ایس اے کی پارلیمنٹ میں وہ فیصلہ محفوظ ہے کہ ایک غریب آدمی نے جب رٹ لگائی کہ میرا مالک مجھے روٹی نہیں دیتا 10 دن، تو جج کہتا کہ تم تو ابھی انسانوں کے کیٹیگری میں نہیں آتے، تم کون ہوتے ہو رٹ لگانے والے ایک رئیس زادے کے خلاف؟ تاریخ اٹھاؤ دنیا کی۔ اسلام کے خلاف جو لوگ باتیں بھی کرتے ہیں نا، فرقہ پرست، ان کو بھی کہتا ہوں تاریخ اٹھاؤ دنیا کی۔ ہم سے پوچھو ہم مسلمان کیوں ہوئے؟ محمد الرسول اللہ جس دن مکے پہ آتے ہیں، بلال کالا ہے، بلال حبشی ہے، اور بلال کے ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں، بلال کے پیروں میں جوتی نہیں، بلال کو مکے کے لوگ مارتے ہیں سارے۔ رسول کریم نے دیکھا بلال بڑا زخمی ہے، تو رسول اللہ مسلمانوں کے لیے نہیں آئے، رسول اللہ تو تمام انسانوں کے لیے آئے ہیں۔ ابھی بلال مسلمان نہیں ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کمرے پر جاتے ہیں شام کو، پوچھتے ہیں بھائی کیا بات ہے؟ کہتا جی میں تو غلام ہوں، آپ بتاؤ کیا بات ہے، آپ جیسے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ فرمایا نہیں میں تو تیرا دکھ درد بانٹنے آیا ہوں، تیرا دکھ درد بانٹنے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا آپ اعلیٰ خاندان کے ہیں، دیکھنے سے لگتا ہے کہ آپ تو بہت اونچی ہستی ہیں، اور میں تو غریب ہوں، میں تو انسانوں کے زمرے میں نہیں آتا۔ فرمایا نہیں، میرے اللہ نے بھیجا ہی مجھے اس لیے ہے کہ میں انسانوں کو انسانوں کا درجہ عطا کر دوں۔ سیدنا بلال کی جگہ خود چکی پیستے ہیں، زخموں پر مرہم لگاتے ہیں۔ سنو وہ داستان کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتکدوں پر اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، لوگ غلط رسم و رواج کے نام پر لڑکیوں کو دریاؤں کے کنارے پہ لے جا کے ان کی گردن پر چھریاں پھیر رہے ہیں، لوگ غلط اور رسم و رواج کی وجہ سے اپنے غلاموں کی چھاتیوں پر آگ جلا رہے ہیں اور اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، تو کریم رسول نے سارے مکے کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ پھر ایک جگہ جمع کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درس دیا ہے نا، بات ان کی ہے، زبان میری ہے، میں اپنے انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس طرح فرمایا، اس طرح سمجھایا لوگوں کو بھی دنیا دارو، تم جو اللہ کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، وفاداریاں نہیں ڈھونڈتے،
لوگ پوچھتے ہیں اسلام کا پیغام کیا ہے؟ اسلام کا پیغام تو رسول کریم نے 2 لفظوں میں دے دیا ہے۔ غیر مسلم دوست پوچھتے ہیں اسلام کا کیا پیغام ہے، اسلام کا مقصد کیا ہے؟ اسلام تو 2 لفظوں میں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے جتنے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وفاداری ملے۔ کس بات کی وفاداری؟ ایک عورت چاہتی ہے کہ ایک مرد اس کا وفادار ہو، اس کا شوہر، اس کے علاوہ کسی اور عورت کو نہ دیکھے۔ باپ چاہتا ہے کہ بیٹا اس کا وفادار ہو، اس کے علاوہ کسی اور کی بات نہ مانے۔ مالک چاہتا ہے نوکر اس کا وفادار ہو، اس کے علاوہ کسی اور کا حکم نہ مانے۔ اور دنیا والوں نے وفاداریاں ڈھونڈنی شروع کی، وفاداریاں ملتی نہیں تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیدھے راستے پہ ڈالا کہ ارے تم میاں بیوی وفاداری ڈھونڈتے ہیں، ماں باپ اولاد میں وفاداری ڈھونڈتے ہیں، مالک نوکر میں وفاداری ڈھونڈتا ہے، تو کیا وہ اللہ نہیں چاہتا جس نے بندوں کو پیدا کیا؟ وہ خدا نہیں چاہتا، وہ معبود نہیں چاہتا کہ بندہ ایک کا وفادار ہو جائے؟ اگر دنیا میں وفاداریاں چاہتے ہو تو جب تک ایک عبادت ایک کی نہیں ہوگی، جب تک ایک کی پرستش نہیں ہوگی، جب تک ایک اللہ کو مانا نہیں جائے گا، جب تک بندہ اللہ سے وفادار نہیں ہوگا تو دنیا والوں سے کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ جب یہ بات سمجھ آئی نا، جو پکے مشرک تھے ان کے تو بل پڑ گئے، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کی تلاش تھی نا، انہوں نے رسول اللہ سے گلوکڑی پا لئی۔ دنیا کے سمجھ آ گئی بات کہ اوہو ہم تو دنیا میں تب وفادار ہو سکیں گے نا کہ جب عبادت میں وفادار ہو۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ ایک دروازے پر یہاں سجدہ کر دیا، چند قدم چل کے دوسرے پہ کر دیا۔ وہ سر نہیں جو ہر در پر جھک جائے، وہ سر نہیں ہوتا۔ جو سر ہر در پر جھک جائے وہ سر نہیں ہوتا، اور جس در پر ہر سر نہ جھکے پھر وہ در بھی نہیں ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام توحید دیا ہے نا، اس میں 2 باتیں آ گئیں دنیا کے سامنے کہ اب وفاداری کرنی ہے تو ایک اللہ کی کرنی ہے۔ اب تو عبادت جب ایک کی ہوگی تب زندگیوں میں لطف آئے گا، اور دنیا کو یہ پتہ لگ گیا کہ اس اللہ تک پہنچانے والی جو ذات ہے وہ یہ محمد الرسول اللہ کی ہے، اور جس نے محمد الرسول اللہ کا دامن پکڑ لیا، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کر لیا، قیامت آ سکتی ہے، اس کو کوئی کائنات کی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔